بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، یوٹیوب کے اوپر نیا جو چینل ہے ہمارا آفیشیل، وہ چینل ہوگا علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل کے نام سے۔ سب ساتھی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اور صحابہ نے عجیب و غریب منظر آپ کے سامنے وہ سیرت کے ابواب میں واقعات رکھے تھے۔ سیدنا مقداد نے اور سعد بن عبادہ نے جس وقت بدر کے موقع پہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ ابو بکر و عمر مہاجرین کا، تو رسول اللہ کو پتا تھا یہ تو میرے جانثار ہیں، وفادار ہیں، یہ تو میری کل پونجی جمع ہے، یہ مجھے یقین نہ دلائیں لڑنے کا۔ تو سعد بن عبادہ نے یہ بات بھانپ لی اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں میں گفتگو کروں، یعنی انصار کا نمائندہ گفتگو کرے؟ تو سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، مقداد نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ جملے مقداد نے پہلے کہہ دیے تھے کہ اللہ کے رسول ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہمیں لڑانا چاہتے ہیں لڑائیں۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اس سے بھی بہتر انداز میں جو جذبات کا اظہار کیا، وہ جملے کتنے قیمتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، حدیث دین میں ان کے نزدیک کوئی ماخوذ ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آپ ہمیں حکم دے دریاؤں میں اتر جائیں، ہم اتر جائیں گے۔ یہ برق غماد نامی پہاڑ ہے، آپ کہیں کافروں سے نہیں لڑنا، اس پہاڑ سے جا کے ٹکرا جانا ہے، ہم ٹکرا کے اپنے آپ کو پاش پاش کر لیں گے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ حضرت عثمان بعین یہ واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر خانہ کعبہ کے اندر جب گئے تو پنڈلی سے اوپر شلوار کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ٹخنے تک کا دیا ہوا کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن کپڑے کھل جانا، بیٹھ جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں سے کچھ اوپر اٹھاتے تھے، تقریباً آدھی پنڈلی تک۔ تو حضرت عثمان اس سنت کو ایسے فالو کرتے تھے کہ وہ پنڈلی سے بھی آدھی پنڈلی کے قریب پورا لے جاتے تھے۔ اب وہ بندہ جو حضرت عثمان کے ساتھ بطور قاصد ان کو لے کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے عثمان آپ یہ جو شلوار ہے آپ کی مہربانی ہے تھوڑی نیچے کر لیں، تھوڑی نیچے کر لیں۔ آپ ایک قاصد بن کے آئے ہیں، ایک ریاست کے نمائندے بن کے آئے ہیں، یہ انداز و اعتبار اس دور میں ایٹیکیٹس آج بھی ہے، آج بھی بلکہ یہ ایٹیکیٹس کے منافی سمجھا جاتا ہے، یہ ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ آپ ذرا ٹخنوں سے نیچے لے کے آئیں تحمد کو، تو اس سے عربوں کے اندر عزت و وقار اور رعونت و تکبر، فخر اور غرور کی نسبت ہے، یہ عربوں میں تھی۔ تو آپ ذرا کم از کم یہ جو اب مذاکرات ہیں اس کے اندر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے کے زمین کے ساتھ ذرا گھسیٹیں تاکہ آپ کا روب دبدبا پیدا ہو۔ کہا ان جاہلوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ ان جاہلوں کی وجہ سے؟ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اطاعت کا رشتہ، اس کے ایک نہیں، دو نہیں، ان گنت بے شمار واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا اول سونے کی انگوٹھی بنوائی تو سارے صحابہ نے بھی بنوا لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تو سارے صحابہ نے بھی پھینک دی، تو چند صحابہ کو ابھی علم نہیں تھا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے اس وقت بھی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پتا نہیں تھا کہ اب ممانعت ہو گیا، اسلام میں مردوں پہ سونا حرام ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آگ کا چھلا ہے، تو اس نے اتار کے اسی وقت زمین پہ پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس صحابی کو کہا اس کو اٹھا لے، بیوی کو دے دیں یا بیچ کے اس سے جو پیسہ ہے اس کو اپنے مصارف میں استعمال کرے، یہ پہننا منع کیا ہے، مردوں کے اوپر ملکیت تیری ہے۔ کہا جس کو رسول اللہ نے آگ کا چھلا کہا، اللہ کی قسم اٹھاؤں گا بھی نہیں، اٹھاؤں گا بھی نہیں، اٹھاؤں گا بھی نہیں۔ کیوں اٹھاؤں؟ عبداللہ ابن عمر، آپ حیران رہ جائیں گے، ان سے بارہا یہ سوال ہوا کہ یہ آپ اپنی اونٹنی کو یہاں سے کیوں گول گھما رہے ہیں، آپ یہ دوران عمرہ یہاں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں، آپ یہ دوران عمرہ یہ یہاں پہ 2 رکعتیں کیوں ادا کی ہیں، آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ یہ ایک نہیں 12 سے زیادہ حدیث ہے، بات کو مختصر سمجھانے کے لیے کہہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی عمرے پہ جا رہے ہیں تو اچانک ایک جگہ سائیڈ پہ ہو کے اونٹنی بٹھا دی ہے، اب کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا صحابہ کو۔ کہا یہ کیوں کیا ہے؟
کہا مجھے نہیں پتا، میں نے رسول اللہ کو یہاں بٹھاتے ہوئے دیکھی تھی، بس مجھے نہیں پتا۔ حضرت علی سواری کے اوپر چڑھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور سبحان الذی سخر لنا ھذا پوری سفر کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، سفاری کی دعا پڑھنا تو سنت سے ثابت ہے، یہ مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ سواری پہ سوار ہوئے تھے تو مسکرا رہے تھے، بس۔ یہ آپ کا میرا عقیدہ کہاں گیا؟ ہم نے رسول اللہ کی سنت کو کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا۔ سنت سامنے لکھی ہوئی بھی دکھا دی جائے، پھر اللہ معاف کرے ڈر آتا ہے، وہ اس بندے کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا، انہوں نے اس بیچارے نے سمجھا کہ یہ کیا کوئی بات ہے، کہا میرے سے نہیں کھایا جاتا، تو رسول اللہ نے کہا پھر نہ کھایا جائے، اور ساری زندگی بیچارہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ میں اور آپ سنت سننے کے بعد جس طرح اگنور کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا یار، سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔